اے محبوب تمہاری نبوت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و صداقت و عدالت و ثقافت و شجاعت و بلندی برگزیدگی بلند پائے گی. نبی میں یا ایوہ نبی میں کہوں گا تاکہ میرا کہنا نبوت پہ سند رہے. یا ایوہ رسول میں کہوں گا تاکہ رسالت پہ سند رہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں کہوں گا تاکہ تمہارے رحمت ہونے پہ سند رہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم میں کہوں گا تاکہ تمہارے رؤوف الرحیم ہونے پر سند رہے. اے محبوب اگر تمہیں محبوب کہوں گا تو میں کہوں گا, ذکر کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا, دردوں کو بلند بتاؤں گا تو میں بتاؤں گا, سارے رسولوں پر تمہیں فضیلت دی ہے میں بیان کروں گا. میں نے تمہیں مومنین کی جان سے زیادہ قریب بنایا میں بیان کروں گا. مگر اے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت ہے, اسے تم ہی بہو تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے مدینے والا خاکساری کر رہا ہے. ان کے ساری رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس روزے کا کوئی کنسپٹ راولپنڈی میں نہیں ہے, اور اگر کہہ دیا جائے رکھنے کو, جس دن میں کہوں گا اس دن اس بندے سے میری آخری ملاقات ہوگی, پھر میرے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا. اسے روزہ وصال کہتے ہیں, صوم وصال کہتے ہیں, جس کی پہچان یہ ہے روزہ رکھو افطار نہ کرو, روزہ رکھو سحری نہ کھاؤ, روزہ رکھو کچھ نہ کرو اور ناغا بھی نہ کرو, کنٹینیوس. میرے پاس پلٹ کے آئے گا. اگر کبھی وہ بھولے بھٹکے خلافت لیے ہوگا تو واپس کرنے آئے گا. یہ خلافت نہیں خالی آفت ہے. عجب مرشد ملا ہے, نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. مسکرا کر جب آپ ریلیکس ہو گئے ہیں تو اب سنجیدگی سے آگے بڑھیے. رسول پاک نے وہی روزہ رکھنا شروع کیا. یا رسول اللہ ہم کھا پی کر کے روزہ رکھیں, آپ بغیر کھائے پیے؟ ہاں, تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے, تاکہ راولپنڈی کے غلام کو بھی معلوم ہو جائے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے. روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, روزے پہ روزہ, نو افطاری نو سحری, نہ سحری ہے نہ افطاری, سے صوم وصال. روزہ وصال کہتے ہیں. پیغمبر نے 1 دن رکھا, 2 دن رکھا, 3 دن رکھا. صحابہ کرام عاشق رسول دیکھا بھی آقا نہیں کھا رہا ہے اور ہم غلام کھا رہے ہیں, ہم بھی نہیں کھائیں گے. معلوم ہے کیا کرتے ہیں رسول؟ افطار نہیں, افطار نہیں کرتے, سحری بھی نہیں, کھاتے بھی نہیں, کنٹینیوس لگاتار وداؤٹ اینی گیپ. 3-4 دن کے بعد جب آگ گھٹنے لگی سرکار نے توجہ فرمائی, یا رسول اللہ سب آپ کی پیروی میں لگ گئے, آپ کو کھاتا پیتا نہیں دیکھا, سب کھانا پینا چھوڑ کے صوم وصال میں لگ گئی. رسول پاک نے مخاطب کر کے فرمایا, جو جملہ محل استدلال میں لانا ہے اس کو سنو. ایوکم مثلی, who is like me? Nobody is like me. تم مجھے فالو کرتے ہو میری طرح, مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. ایوکم مثلی, میرے مشن کون ہے؟ سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے, کیونکہ تب انڈیا میں یہ عقیدہ نہیں تھا. اپنی طرح سمجھنے والے بہت لیٹ پیدا ہوئے.
صحابہ کے زمانے میں تو یہ دکھائی نہیں دی. یا رسول اللہ بات آپ کی تباہ ہونے کی نہیں ہے، محبت کی ہے. آپ کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہیں کھائے. ارے میں جو کرتا ہوں اس کی پیروی مت کرو، جو کہتا ہوں اس کی پیروی کرو. تمہاری انگلی سے خون نکلے گا، میری انگلی سے پانی نکلتا ہے. تم فرش میں چلتے ہو، میں عرش سے گزرتا ہوں. تم چاندنی میں رہتے ہو، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. تم میری کاپی نہیں کرو گے، میں تمہاری کیپیسٹی دیکھ کر تم کو حکم دیتا ہوں کتنا تم کر سکتے ہو، کتنے مکلف ہو. میری طرح یا رسول اللہ آپ کی طرح. سارے صحابہ سرنڈر ہو گئے، سر جھکا دیا. یا رسول اللہ بالکل یہ تو شائبہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کی طرح ہیں. بس محبت میں نقل کرنے لگے. تو رسول پاک نے صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے اپنی مثلیت سے انکار کیا ہے. نبی نے منع کیا ہے، who is like me؟ ایوکم مثلی. اب دیکھ لو بھائی، اب تو ہم چکر میں آ گئے. کس چکر میں آئے؟ جب کافروں کی جماعت سامنے تھی تو نبی نے کہا انا بشر مثلکم. کافروں سے کہا مثلکم، اور ایمان والوں سے کہا ایوکم مثلی. ایمان والوں سے کہا میں بے مثل ہوں، کافروں سے کہا میں تمہارے مثل. ایمان والوں سے کہا میں بے مثل. جس نے جو سنا ہے وہی دوہرا رہا ہے. ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے. ایک بات بتاؤ، رسول پاک نے 9 بنی آدم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک طرف کافر ابو جہل، ابو لہب، ادوا شیبہ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور دوسری طرف صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ زبیر، ابو عبیدہ، مہاجرین، انصار، عشرہ مبشرہ. ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ. کافروں کی طرف منہ کر کے کہا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں. ایمان والوں نے کہا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اس موڑ پر ایک بات ہے، اللہ تو نے تو نہیں کہا. نبی کو بشر مثلکم میں اللہ تو نے قرآن میں نہیں کہا. کہلوایا تو اپنے محبوب کے کہا کہ تم کہو قل Oh my beloved prophet, you say. تم کہو. یہ کہلوانے کی وجہ کیا؟ What was the importance? اللہ نے جو نہیں کہا وہ کہلوایا کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہے، ایک مذہبی ہے اور ایک سماجی ہے. دونوں وجہ بتاؤں گا. پہلے مذہبی وجہ، ریلیجیس ریزن. دوسرا سوشل ریزن. ڈوبے ہوئے سورج کو پچھم سے نکالنا تمہارا عمل، بشریت کا اعلان تمہارا قول. قول سے فائدہ یہ ہے، جب تم کہو گے میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو لوگ تمہیں خدا نہیں سمجھیں گے. میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، تو لوگ خدا نہیں سمجھیں گے. اور جب ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاؤ گے اپنی طرح نہیں سمجھیں گے، اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر نہیں سمجھیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کی دلیل الوہیت کی روشنی میں جو پچھم سے نکالے اسے خدا سمجھا جائے گا،
تو لوگ تمہیں خدا نہ سمجھے. قل انما انا بشر